أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نور کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 54 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. آیات میں بات چل رہی تھی کہ اس کائنات پر قدرت کے اعتبار سے، بادشاہت کے اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے جو بادشاہ مطلق ہے وہ ذات اللہ پاک کی ہے، اور اس کائنات کے ہر نظام میں اللہ پاک ہی کا ارادہ اور فیصلہ شامل ہوتا ہے، چاہے وہ زمینوں کا نظام ہے، چاہے آسمانوں کا ہے، چاہے بارشوں کا ہے، چاہے سمندروں کا ہے. ہر چیز کے پیچھے اللہ کی طاقت اور حکم کار فرما ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اس بات کو قبول کرنے کے لیے اللہ پاک نے جو ایمان چاہا ہے، جو ایمان طلب کیا ہے، وہ ایمان ہے جس کا تعلق صرف زبان سے نہیں، بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ انسان کا دل بھی اس بات پر قائل ہو، ایمان رکھتا ہو کہ مالک حقیقی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. اگر دل زبان کے ساتھ نہیں ہے، صرف زبان سے انسان اقرار کرے لیکن دل نہیں مان رہا، دل کے اندر بے چینی ہے، عدم اطمینان ہے، اس کو منافقت کہا گیا کہ یہ منافق لوگ ہیں کہ جو زبان سے تو کچھ کہتے ہیں لیکن دل سے اس چیز کے قائل نہیں ہیں. اور پچھلی آیات میں آپ حضرات نے سنا بھی کہ جب ایک معاملہ ایک یہودی اور منافق کے درمیان پیش آیا ایک زمین پر، تو یہودی نے کیا کہا کہ فیصلہ کس سے کرواتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ یہودی تھا لیکن اس کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر سچے ہیں، غلط فیصلہ نہیں ہوگا. اور جو منافق تھا چونکہ وہ حق پر نہیں تھا، زمین اس کی نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ فیصلہ کرواتے ہیں یہود کے سردار کعب ابن اشرف سے. منافق ہیں، ظاہری طور پہ مسلمان بنا ہوا تھا، لیکن دیکھیں وہ اسلام زبانی تھا، دل سے ایمان نہیں تھا. دل کا ایمان نہیں تھا تو کہا کہ فیصلہ یہودی کے پاس لے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہود پیسے لے کر، رشوتیں لے کر لوگوں کے معاملات کو حل کرتے تھے، بلکہ اتنا آگے چلے جاتے تھے کہ آپ جس نے زیادہ موٹی رقم دی تورات کے اندر قلم لے کر آگے پیچھے کر دیا، یہ بھی چلتا تھا. جو ایمان اللہ نے مانگا اور اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان ہے جس میں زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی شامل ہو. آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے شروع میں ایمان والوں کا ذکر فرمایا اور پھر آگے چل کر دوبارہ منافقین کا ذکر فرمایا، دونوں کا فرق سمجھایا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے انما کان قول المؤمنین، بے شک ایمان والوں کا کہنا تو یہی ہوتا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب ان ایمان والوں کو بلایا جائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دیں،
تو جب ایمان والوں کو بلایا جائے تو ان کا کہنا کیا ہوتا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اس بات کو دل سے قبول بھی کر لیا۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اب ایک عام ضابطہ، اور دنیا میں جو شخص بھی، جو بندہ بھی قیامت تک اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا رہے گا، وَيَتَّقْهِ، اور اللہ کا خوف دل میں رکھے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیابی کو پانے والے ہوں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اب یہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ دوسری طرف جو منافقین ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی، مضبوط قسمیں، قسم خدا کی، مضبوط قسمیں کھا کے کہتے ہیں لئن امرتہم، کہ اگر آپ ان کو حکم دیتے لیخرجن، تو وہ بھی ضرور نکلتے، یعنی جہاد میں، اللہ کے راستے میں۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، لا تقسموا، تم قسمیں مت کھاؤ، زبانی قسمیں مت کھاؤ، طاعتم معروفہ، تمہاری فرما برداری ہم کو معلوم ہے، تم کتنے فرما بردار ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کی ذات باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرا، اعراض کیا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو سن لو کہ پیغمبر کے ذمے تو وہی کام ہے جس کا ان کو ذمہ دار بنایا گیا، یعنی دعوت، ان کے ذمے تو بات کو پہنچانا ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمے وہی ہے جس کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا، یعنی پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اب اگر تم اس پیغمبر کی اطاعت کرو گے، تہتدو، تو ہدایت پالو گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور پیغمبر کی ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ بات کو کھول کر امت تک پہنچا دے۔ بلاغ المبین، بات کھول کر امت تک پہنچا دے، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کسی سے منوانا، کسی پر زبردستی کرنا، کسی کے ایمان اعتقاد کو تبدیل کرنا، یہ کبھی پیغمبر کا ذمہ نہیں ہوتا دوستو۔ اگر کوئی شخص سمجھنے کے باوجود بھی اور دعوت کے پہنچنے کے باوجود بھی بات نہ مانے، دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، دعوت پہنچنے کے باوجود اور سمجھنے کے باوجود بھی نہ مانے، تو پھر وہ آدمی اپنی بربادی کا، ہلاکت کا، جہنم کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ پھر کائنات میں کوئی بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہے دوستو۔ یہ کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ جہنم میں گیا پکڑ تمہاری ہوگی، اس کی ہرگز نہیں ہوگی۔ جب ایک دفعہ ایمان اور دعوت کی بات پہنچ گئی اور کھل کر پہنچ گئی اور دنیا سمجھ جائے کہ یہ دین برحق ہے، آخری پیغمبر کا پیغام ہے، اس کے بعد اس داعی اور دعوت دینے والے کی ذمہ داری ختم ہو جاتی۔ تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے دونوں طبقات کا ذکر فرمایا، ایمان والوں کا بھی اور منافقین کا بھی۔ ایمان والوں کی خصوصیت اور کمال یہ ہے کہ انہوں نے صرف اپنی بات کو زبان تک نہیں رکھا بلکہ دل و جان سے اس کو قبول کیا۔ لہٰذا جب بھی موقع آیا ان سے کہا گیا تو جو ان کی زبان پر تھا وہی ان کے دل میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری تاریخ میں جو قربانی صحابہ نے دی ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک فرمان پر، ایک اشارے پر، ایک حکم پر، رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے دوست۔ اسی لیے ان کے ایمان کے تذکرے، ان کی رضامندی کے تذکرے، ان کے جنتی ہونے کے تذکرے اللہ نے خود فرمائے۔ ایمان اتنے درجے کا تھا، قربانی اتنی بڑی درجے کی تھی۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، اور ہم جس ایمان کی بنیاد پر اللہ کی نظروں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ ایمان ہے جو زبان کے ساتھ ساتھ دل پر بھی مشتمل ہو۔ ہمارا دل بھی اس فعل پر راضی ہو، مطمئن ہو، 100% اس پر خوش ہو۔ اگر ایک انسان ایک عمل کرے لیکن دل اس سے مطمئن نہیں ہے، دل اس پہ راضی نہیں ہے۔ آپ حضرات ہمیشہ عید الاضحیٰ کے ایام میں قربانی کے فضائل سنتے ہیں نا، کہ جانور ذبح کرنے کے، خون بہانے کے کتنے بڑے فضائل ہیں۔ تو جو مشہور روایت ہے اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی فضیلت ذکر کی تو آخر میں کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فطیبوا بہا نفسا، فطیبوا بہا نفسا، فرمایا فضیلت سن لی، اتنی بڑی فضیلت ہے تو اب سن لو کہ یہ قربانی کا عمل دل کی رضامندی سے کرو، دل کی خوشی سے کر لینا۔ تو معلوم ہوا کہ عمل کی حیثیت اور قبولیت اللہ کے ہاں اسی وقت ہے جب انسان اس عمل کرنے پر دل سے بھی راضی ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نے پیسے خرچ کر دیے، جانور ذبح کر دیا، دے دیا، صدقہ دے دیا، خیرات سب کچھ کر لیا، لیکن یہ دل اگر مجھے پریشان کرے کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو پیسے خرچ ہو گئے، یہ تو کم ہو گیا، یہ کیا بوجھ میرے سر پہ آ گیا، نعوذ باللہ، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دل مطمئن نہیں۔ اور جہاں دل مطمئن نہیں تو اللہ کی قبولیت ایسے عمل تک نہیں پہنچتی ہے دوست۔ تو اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ آج دنیا میں ہم جتنے خیر کے اعمال کرتے ہیں، پہلے تو ہمارے وہ اعمال ہے ہی کتنے، گنتی کے گنے چنے اعمال ہوتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوتے ہیں، لیکن ان اعمال پر بھی اتنی آج محنت ہو کہ کرتے ہوئے انسان کا دل اس پر خوش ہو، راضی ہو، مطمئن ہو۔ آپ جب مسجد سے نکلے نماز پڑھ کر، اعمال کر کے، آپ جب گیٹ سے باہر جائیں تو آپ کے دل پر ایک خوشی اور سرور کی کیفیت ہو۔ آپ تلاوت کر کے فارغ ہو تو آپ کا دل راضی ہو۔ آپ درود شریف کی تسبیح پڑھ کے جب فارغ ہو تو آپ کا دل مسرت سے کھلا ہوا ہو۔ یہ کیفیت ایمان کی ہوتی ہے دوست۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کا تذکرہ اس ترتیب پہ فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے آ جاؤ بھائی اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے حکم کی طرف، تو یہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور دل و جان سے ہم نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، ایک عمومی ضابطہ ذکر کیا، عام ضابطہ، چونکہ عام طور پہ قرآن کریم میں جب ایمان والوں کا تذکرہ آتا ہے تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، قرآن جب اترا ہے تو اس کے عینی گواہ کون ہے؟ صحابہ ہے، صحابہ ہے جنہوں نے وحی براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس لیے جب قرآن میں ایمان والوں کا تذکرہ آتا ہے تو عام طور پر اس کا مصداق حضور کی جماعت صحابہ ہوتی ہے، وہ مراد ہوتے ہیں۔ تو اب انسان ہے، اس کے دل میں آ سکتا ہے کہ بھئی یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ صحابہ کی ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ مراد تھے، اس کا مصداق وہ تھے، ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایک عمومی ضابطہ اصول ذکر کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس کا ترجمہ آپ حضرات نے سنا نا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، جو اطاعت کر لے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس کے نیچے مفسرین نے کیا لکھا؟ فی الحال، یہ جو اس وقت ہم جس زندگی سے گزر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال، زمانہ حال کہتے ہیں نا، زمانہ حال کہتے ہیں نا، یہ پریزنٹ ہے نا، اس میں ہم گزر رہے ہیں۔ یہ فی الحال والا زمانہ، ایک مومن کی زندگی ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو، یہ لگا وہ۔ آگے فرمائے وَيَخْشَ اللَّهَ، اس کے نیچے مفسرین نے لکھا فی الماضی،
جو زمانہ گزر چکا ہے، جو پاسٹ ہے، جو ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے، ایک مومن کی نشانی یہ ہے کہ یہ اپنی گزری ہوئی زندگی اور اس زندگی میں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے بارے میں اس کے دل میں اللہ کا خوف رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں تو بہت بڑی زندگی ایسے گزار چکا ہوں، پتہ نہیں نمازیں کبھی چھوڑی کبھی پڑھی، کسی کو کیا کہا، کسی کو گالیاں دیتا تھا، کسی کی غیبتیں کرتا تھا، پتہ نہیں کیسے گزر گئے۔ تو گزرے ہوئے زمانے کا ایک خوف دل میں ہے۔ اور آگے فرمائے وَيَتَّقْهِ فِي الْاِسْتِقْبَالِ، لکھا اس کے نیچے آنے والا زمانہ جو فیوچر ہے ہمارا، اب جو آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں انسان فکر مند رہے کہ مجھے اگلی زندگی کیسے گزارنی، جو گزرنی تھی 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال وہ تو گزر گئی، اس میں بہت سے غلط سلط کام بھی ہوئے، اللہ کے احکامات بھی ٹوٹے، اب بدلنے کا پختہ عزم کر رہا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ اب آنے والی زندگی کے لیے ایک لاہ عمل، ایک ہدف، ایک ٹارگٹ اور ایک ایسا ٹائم ٹیبل انسان طے کرے کہ اب مجھے آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وَيَتَّقْهِ، آنے والی زندگی میں اللہ کا خوف ذہن میں رکھ کر زندگی کے گزارنے کی ترتیب بنائے۔ تو ایک انسان کے پاس زندگی میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3۔ وہ زمانہ جو گزر گیا وہ ماضی ہے، جو گزر رہا ہے یہ حال ہے، اور جو آنے والا ہے وہ استقبال ہے۔ تو تینوں زمانے انسان کے اس ایک آیت میں آ گئے یا نہیں آ گئے؟ آ گئے۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ اتنی جامع آیت ہے۔ اس لیے یہاں پر لکھا امام قرطبی نے، دوسرے مفسرین نے، سب نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے اور اتنے میں ایک دیہاتی سا آدمی آیا، دیہاتی آدمی آیا اور مقامی نہیں تھا، یعنی مدینہ کا نہیں تھا، نہیں لگ رہا تھا، اور آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس دیہاتی نے ان کے قریب بیٹھ کر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی اپنے ایمان کی گواہی دی ان کے سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے، فرمایا کون، کہاں سے آئے؟ کہا میں شام کا رہنے والا ہوں، اور اصل کام جو ہے میرا، میں ایک خاندانی، ہم لوگ دہقان کسان ہیں، متمول لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ہماری زمینیں ہیں، اس میں فصلیں اگتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب میں اپنے ملک شام میں تھا تو میں نے تورات، زبور، انجیل، جو تینوں آسمانی کتابیں ہیں، میں ان تینوں کے علماء کے پاس رہا اور اس کا بھرپور علم حاصل کیا، تمام آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، اور میں نے اس کو خوب سمجھ کے پڑھا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ لوگوں کا ایک ساتھی، وہ ہمارا قیدی تھا، ہمارے ملک میں قید میں تھا، اور اس کو قید سے رہائی مل گئی۔ قیدی، مسلمان قیدی تھا، لیکن وہ مدینہ طیبہ رہ کر آیا تھا، ہمارے ملک میں کسی وجہ سے قید ہوا، اور قید ہونے کے بعد وہ اپنی قید بھگت کے جب رہا ہوا، باہر آیا، ایک دن میں اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہ مسلمان جو قید میں رہ کے آزاد ہوا تھا وہ تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کرتے ہوئے اس نے یہ آیت پڑھی، یہ آیت نمبر 52 ہے سورہ نور کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ تو کہا جب یہ آیت میں نے سنی تو میں ٹھٹک گیا، رک گیا، اور میں نے کہا یہ کون سی کتاب ہے کہ جس کے ایک جملے میں پوری زندگی کا خلاصہ ہے؟ اس لیے کہ عام آدمی تو تھا نہیں، تورات، زبور، انجیل کا عالم ہے۔ کہا تینوں آسمانی کتابیں سیکھنے کے باوجود پوری مقدس کتابوں میں مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی کہ جہاں زندگی کو اتنے مختصر اور آسان الفاظ میں ایک جملے میں بیان کیا گیا ہو۔ اور جب اس قیدی سے میں نے آیت سنی تو میں حیران ہوا کہ یہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے جس میں ایک آیت ہے، ایک جملہ ہے،
اور پوری زندگی کی کامیابی کا خلاصہ اس میں آ رہا ہے۔ تو میں نے اس قیدی سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ کہاں سے آئے؟ کہا میں مدینہ منورہ میں تھا، شام آیا، یہاں قید ہوا۔ بھئی تم کس پر ایمان لائے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ان کے ہاتھ پر ایمان لایا اور میں مسلمان ہوا۔ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ تو کہا میں اس قیدی کی بات سن کر میں نے پختہ ارادہ کیا کہ میں جاؤں گا اور مدینہ منورہ اور اللہ کے آخری پیغمبر سے ملاقات کروں گا، ان کے ہاتھ پر ایمان لاؤں گا، اس لیے کہ جس پر اترنے والی کتاب کی ایک آیت میں اتنا زندگی کا خلاصہ جمع ہے تو پوری کتاب کا کیا حال، پورا دین کیسا ہوگا۔ تو لہٰذا جب آیا تو حضور تو نہیں ہے، آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے ہمارے پیغمبر کو یہ خصوصیت دی کہ آپ جوامع الکلم تھے۔ جوامع الکلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے جو خصوصیات دی ہے اس میں ایک بڑی خصوصیت یہ کہ جامع کلمات، میں جو زبان سے بات کہتا ہوں وہ مختصر ہوتی ہے لیکن اس میں بڑے بڑے مضامین اندر سمو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں اندازہ لگائیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم سمجھنا اور عمل تو دور کی بات، اس کی تلاوت کو بھی آج وقت نہیں دیتے۔ اس سے اتنے غافل ہو چکے ہیں، اتنا دور ہو چکے ہیں۔ جس کتاب کی ایک آیت کو سن کر لوگ اپنے دین کو تبدیل کرتے تھے، باطل نظریات سے توبہ کرتے تھے، آج اگر وہ قرآن ہماری زندگی کا حصہ بنے اور ہم اس کو اپنا معمول بہا بنائیں، آپ بتائیں اللہ کی کتنی برکتیں اتریں گی؟ اتریں گی نہیں اتریں گی؟ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج کی اس مجلس سے نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ روزانہ ہم اپنے دن میں کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے خاص کریں گے انشاءاللہ۔ ہر ساتھی نیت کریں، تلاوت کو وقت دیں، اور پھر قرآن کریم کے سمجھنے کی مجالس ہو، وہ بھی بہت کم رہ گئی ہے دوستو۔ ہماری گنتی کے علماء ہیں جن سے انسان استفادہ کر سکتا ہے، اس لیے جہاں انسان کو قریب میں ایسے علماء کا ماحول میسر ہو، قرآن کے سیکھنے کی مجلسوں میں بیٹھے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل ہفتے کے دن جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے، مستورات کے لیے ایک مجلس ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ کل صبح 11:30 بجے سے 12 بجے تک بنات کے مدرسے میں ہوگی۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ گھروں کی مستورات کو اہتمام سے بھیجیں۔ یہ آدھے گھنٹے کی مجلس ہے لیکن اس میں بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں، اور اس کی برکت سے گھر کے ماحول میں دیکھیں تبدیلی آتی ہے۔ آج ہماری مستورات دین اور دین کی باتوں سے دور ہے، علم سے دور ہے۔ ہم نے ان کو باورچی خانوں تک اور واشنگ مشینوں تک محدود کر دیا ہے، پھر گلے کرتے ہیں انہوں نے ہمارے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ تو ان کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع دیں۔ تو آدھا گھنٹہ آپ حضرات اس کا اہتمام کریں، 11:30 سے 12 بجے تک، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مجلس ہوگی بیان کی اور ذکر و مراقبے کی، اس میں بھی ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا